بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک انوکھی اور عجیب و غریب کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ایک ایسی بکری کی کہانی جو کہ اذان دیا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام گاؤں والے حیران رہ گئے اور وہاں کا بادشاہ بھی اس بات پر حیران تھا کہ آخر بکری اذان کیسے دے سکتی ہے۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مصر کا ایک قاصد آیا، بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، طوفانی بارشوں نے نہ صرف ہمارے گھر بلکہ مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ لوگ کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں۔ کتنے ہی لوگ سیلاب میں بہہ گئے اور کتنے ہی لوگوں کی سال بھر کی کمائی اس سیلاب کی نظر ہو گئی۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا اور بادشاہ نے فیصلہ کیا نہ صرف اس شہر کے لیے امداد بھیجے گا بلکہ وہاں تشریف بھی لے جائے گا۔ مگر جو اگلی بات قاصد نے بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بڑا حیران پریشان ہوا اور قاصد سے کہنے لگا، کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر قاصد نیچے سر جھکا کر عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر گنہگار نہیں ہونا چاہتا، اور یہ بات صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے مصر والے کہہ رہے ہیں۔ دور دور سے لوگ وہاں پر ماجرا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بکری عام بکری جیسی بالکل نہیں ہے، اور اذان کا وقت ہوتے ہی جو کچھ وہاں ہوتا ہے کہ سبھی مسلمان رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر مزید حیران ہوا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جب تک وہاں اپنی آنکھوں سے یہ سب نہ دیکھ لیتا تب تک اسے یقین کرنا مشکل تھا۔ لوگ اس کو معجزہ اور کرشمہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس بستی میں بارش سے اتنا سیلاب آیا کہ لوگوں کے مکان، جانور سب سیلاب میں بہہ گئے۔ لوگ روتے بلکتے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر عذاب نازل کیا ہے۔ یقیناً ہم سے کچھ تو ایسے بڑے گناہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آفت ہم پر نازل کی۔ اسی علاقے میں ایک چرواہا رہتا تھا جو کہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ غریبی اس قدر تھی کہ اس کا مکان بھی بہہ گیا اور اس کا مال بھی ضائع ہو گیا تھا۔ لوگوں سے کہنے لگا، ہم سے شاید کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہم لوگ خرید و فروخت میں اور پیسے کی لالچ میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ چلو مسجد میں چلو، اپنے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ تقریباً 50 سے 60 لوگ تھے جب قریب کی مسجد میں پہنچے تاکہ وہاں پر نماز ادا کر سکے، اپنے رب سے معافی طلب کر سکے۔ ابھی وہ لوگ مسجد میں ہی پہنچے تھے کہ ایک بار پھر تیز آندھی طوفان شروع ہو گیا اور مسجد کی چھت گرنے لگی۔ ہر جگہ کیچڑ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے رہے، لیکن باقی لوگوں کو یہ خوف آنے لگا تھا کہ اگر مسجد کی چھت گر گئی تو ہم لوگ نیچے آ کر ہی مر جائیں گے۔ ڈر کے مارے وہ لوگ مسجد سے نکل گئے اور کچھ دیر بعد مسجد بھی اس طوفان کی نظر ہو چکی تھی۔ مسجد شہید ہونے کی وجہ سے لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے۔ ان کا کہنا تھا قیامت آ گئی ہے۔ لوگ کھلے آسمان کے تلے آ چکے تھے۔ وہ مسجد اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی تھی، لیکن جب مغرب کا وقت آیا تو نہ مسجد بچی تھی اور نہ ہی مؤذن بچا تھا۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے رو رہے تھے۔ اذان کا وقت ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اذان نہیں ہوئی تھی۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ ابھی بھی بارش تیز ہو رہی تھی
اور تیز ہواؤں کی وجہ سے گویا اذان سب لوگوں کے کانوں میں مزید رس گھول رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور مسجد سے تو آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون تھا جو اذان دے رہا تھا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سب لوگ حیرت سے اٹھے اور اس جانب جانے لگے جہاں سے یہ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ جب ایک گھر کے باہر پہنچے تو انہیں آواز مزید بلند آنے لگی۔ شاید اس گھر میں ہی کوئی شخص اذان دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دھیرے سے گھر کا دروازہ کھولا۔ سامنے جو منظر دیکھا اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے صحن میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ وہ کچا مکان تھا اور وہاں بکری بڑی ہی عجیب و غریب سی تھی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہو گئے، اس گھر کے مالک کو آواز دینے لگے، لیکن فی الحال کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ وہ لوگ دیکھنے لگے آخر اذان دے کون رہا ہے، لیکن آواز اسی بکری کے پاس سے آ رہی تھی۔ لوگ حیرت زدہ نظروں کے ساتھ اس بکری کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی اس بکری کو قریب سے دیکھا، جو کہ ایک اعلیٰ نسل کی دکھائی دیتی تھی، قد کاٹ میں انسان کے کندھوں تک آ رہی تھی، لوگ اس کے آس پاس سے گھوم کر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی چھو کر دیکھتا تو اندر سے آواز آئی، خبردار، اسے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ شخص جو اس بکری کو چھونے لگا فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سامنے کمرے میں سے ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا باہر آیا۔ پھٹے پرانے کپڑے اس کے زیب تن تھے اور یہ بزرگ وہی چرواہا تھا جس کی بکریاں سیلاب کی نظر ہو گئی تھیں اور صرف ایک ہی بکری اس کے پاس بچی تھی۔ یہ چرواہا بہت سخت مزاج کا تھا، اسی لیے گاؤں کے لوگ اس سے کتراتے تھے اور دور ہی رہتے تھے، کیونکہ اس قدر مغرور آدمی تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے تھے۔ جب سے اس شہر میں طوفان آیا تھا تو یہ چرواہا اس بستی سے ہی غائب ہو چکا تھا، اور گاؤں کے لوگ اکثر مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے کہ بوڑھا پتہ نہیں کہاں قبر کی نظر ہو چکا ہے، کیا اس کی موت ہو گئی ہے؟ لیکن اس شخص کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر ہر کوئی اس بکری سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک شخص کہنے لگا، چچا، کیا یہ بکری تمہاری ہے؟ وہ شخص ماتھے پر بل ڈال کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں، جب میرے گھر کی چار دیواری میں موجود ہو، میرے ہی گھر میں بندھی ہے تو پھر میری ہی ہوئی نا۔ وہ شخص اس کے سخت الفاظ سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ چرواہا غصے سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، لیکن اذان کی آواز اس بکری کے پاس سے یوں ہی آ رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ اذان کے احترام میں خاموش رہے، لیکن بعد میں پھر حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے چچا، اذان کی آواز اسی گھر میں سے آ رہی ہے، کیا یہ اذان آپ دے رہے ہو؟ آپ کے گھر میں کوئی مؤذن موجود ہے؟ تو اس چرواہے نے بکری کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو لوگ بکری کی طرف دیکھنے لگے۔ چرواہے نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بکری اذان دے رہی ہے۔ یہ بات سن کر لوگ ہکا بکا رہ گئے اور چرواہے کو برا بھلا کہنے لگے، چچا، تم سٹھیا گئے ہو، مانا کہ تمہاری عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بکری اذان کیسے دے سکتی ہے؟ اب تو حد ہو گئی، ہم تیری شکایت بادشاہ کو لگائیں گے کہ تم نازیبا الزام بکری پر کیوں لگا رہے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر چرواہا اپنی بکری کے نزدیک آیا اور کہنے لگا، یہ خدا کی مخلوق نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال جانور قرار نہیں دیا؟ تم اس کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور یہ تو خدا کا بڑا معجزہ ہے، میری بکری اذان دے رہی ہے۔ کل رات ہی میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا، لوگ دور دور علاقوں سے میری بکری کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا میری بکری پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہو جائے گی اور یہ اذان دینے لگے گی۔ جب اس علاقے میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آ چکی ہے، مسجد گر چکی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی معجزہ دکھانا ہو، اسی لیے اس بکری کی زبان سے اذان دلوائی۔ پھر چرواہے نے سب لوگوں کو بکری سے دور ہونے کا کہہ دیا۔ چرواہا کہنے لگا، کوئی بھی میری بکری کو ہاتھ نہ لگائے، بس دور دور سے بکری کو دیکھیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات دور دور کے علاقوں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عشاء کی اذان کا وقت ہوا، ایک مرتبہ پھر اذان کی آواز گونجی۔ پورے گاؤں میں اذان کی آواز اسی گھر سے گونج رہی تھی۔ وہ بکری ہی اذان دے رہی تھی۔ جیسے جیسے اذان کا وقت قریب آتا، وہ بکری قبلہ رخ کی طرف کھڑی ہو جاتی اور اس کا پیٹ اس قدر پھول جاتا جیسے اذان کی آواز اس بکری کے پیٹ سے نکل رہی ہو۔ اب تو گاؤں سے دور دور لوگوں کی خواہش تھی ہم اس بکری کو دیکھنے جائیں۔ چرواہے نے بکری کے ارد گرد دائرہ بنا دیا تھا۔ بکری کو لوگ دور سے ہی دیکھ سکتے تھے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ لوگ جب اس بکری کی زیارت کرنے کے لیے آتے تو حیران ہو جاتے، ایک بکری بھلا اذان بھی دے سکتی ہے؟ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ سب سے زیادہ لوگوں کو یہ بات حیران کر رہی تھی، جب سے اس بکری نے اذان دینی شروع کی تھی تب سے بارش بھی دوبارہ نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ بارش تھم چکی تھی اور گلی بازاروں کا سارا پانی غائب ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے علاقے خشک ہونے لگے اور جہاں جہاں علاقے کا پانی ختم ہوا وہاں وہاں کھیتوں میں ہریالی آنے لگی۔ جہاں پر پانی بھرا تھا وہاں پر اناج جھکنے لگا۔ ہر کوئی اس بکری کو بابرکت کہہ رہا تھا۔ بکری اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کر رہی ہے تو ہم اس بکری کے مالک سے ضرور ملیں گے جس نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اور اس کو انعام سے نوازیں گے۔ گاؤں کے دور سے جو لوگ اس بکری کو دیکھنے آتے تھے کافی چڑھاوے بھی لے کر آتے تھے۔ کچھ لوگ تو منتیں بھی مانگنے لگے تھے۔ جو کوئی کاروبار سے پریشان ہوتا وہ کاروبار کے لیے منت مانگتا، جو اولاد کے لیے پریشان ہوتا وہ اولاد کے لیے منت مانگتا، یعنی کہ ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر اس بکری سے دعائیں کروانے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ بات تو حد سے تجاوز کر گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنے وزیر کو اس علاقے میں بھیجا اور کہا، جلدی سے تم سارا جائزہ لے کر آؤ، کیا حقیقت ہے؟ یہ بکری اذان دیتی ہے یا لوگوں نے افواہ پھیلا رکھی ہے؟ جب وزیر وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب حیران ہو کر واپس لوٹک کر آئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے وزیر بھی اس بکری کے گردیدہ ہو چکے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو مزید ڈھیل دے دی تو اس بکری کو خدا کا شریک ٹھہرانے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا جو بکری کا معجزہ بیان کر رہا تھا، اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے خاموش کروایا اور کہا، ہو سکتا ہے یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن جو کچھ بادشاہ کے وزیر وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے تھے اس سب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے فوراً سواری تیار کروائی اور سپاہیوں کو حکم دیا، میرے لیے عام لباس لایا جائے، میں بھیس بدل کر اس بستی میں جاؤں گا اور یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ سپاہیوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس شہر سے تجارتی قافلے بھی گزر رہے تھے اور جب ان لوگوں کو بکری کے بارے میں پتہ لگتا تو واپسی پر اس بکری کو دیکھے بنا واپس نہیں آتے تھے۔ بادشاہ نے اپنا بھیس بالکل مصر کے تاجروں کی طرح بنایا، اپنے ساتھ ایک اونٹ لیا جس پر کچھ سامان لادا ہوا تھا، پھر مصر کے بازار میں داخل ہو گئے جہاں پر ہر کوئی اس بکری کی باتیں کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، ہم تو نماز ہی تب پڑھیں گے جب وہ بکری اذان دے گی۔ ان میں سے ایک شخص بولا، دیکھو بڑی ہی کرامتی بکری ہے، کل اس بکری کی اذان سن کر ہم نے نماز ادا کی تو آج میری دکان پر گاہک ہی گاہک آئے ہیں، میں منافع میں جا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں بادشاہ نے جب سنی
तो वो शदीद परेशान हुए। इनका दिल कांप कर रह गया कि सचमुच वो बकरी इतनी करामती है। बादशाह एक शख्स की दुकान पर जाकर रुका और इससे सवाल करने लगा, भाई, मैं ईरान से यहाँ तिजारत के सिलसिले में आया हूँ। तुम लोग किस बकरी की बात कर रहे हो? जब इन लोगों ने बकरी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो फला मोहल्ले में फला जगह पर एक बुजुर्ग चरवाहे के घर पर है, बादशाह ने कहा, मैं भी इस घर में बकरी देखने जा रहा हूँ। जैसे ही बादशाह इस मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। लोग एक पर एक वहाँ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आ चुके हैं और इसी मोहल्ले में सब समा चुके हैं। बादशाह वहाँ पर आने वाले लोगों को देख रहा था, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और हैरान भी थे। और जिस गली में चरवाहे का घर था वो बकरी इस घर में मौजूद थी। वहाँ गली तो मुकम्मल तौर पर लोगों से भरी हुई थी और शोर शराबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई लड़ाई फसाद हो गया हो। बादशाह ने इतने रश में सर उठाकर जब इस बकरी को देखना चाहा, इसकी ज़ियारत करनी चाही, बादशाह भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। सहन के दरमियान में खड़ी हुई बकरी लोगों को हैरान कुन नज़रों से देख रही थी। तब तक ज़ोहर की अज़ान का वक्त हुआ। सब में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था। सबको गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था। कहने लगा, ये मेरा घर है, कोई अजाइब घर नहीं। तुम लोगों ने मेरे घर को और मेरी बकरी को तमाशा बना दिया। जाओ तुम लोग यहाँ से और मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो कि तुम इस बेज़बान जानवर को मज़ीद खौफज़दा कर रहे हो। लेकिन इस बकरी को देखने के लिए लोग मजबूर होकर इस आदमी के हाथ पर पैसे रख रहे थे। कोई अशरफियों से भरी थैली इस शख्स के आगे रख रहा था, बस इसी तरह इस बकरी की ज़ियारत कर सके। वो बूढ़ा शख्स मुंह में बड़बड़ा रहा था। जब ज़ोहर की अजान का वक्त हो चुका, अचानक फिजा में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बादशाह सलामत की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ बकरी किबला रुख खड़ी हो चुकी थी। और जैसे जैसे अजान की आवाज़ गूंजने लगी तो इस बकरी का पेट फूलने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे ये अजान की आवाज़ इस बकरी के पेट के अंदर से ही आ रही हो। जब तक बकरी अजान दे रही थी, बादशाह इस बकरी का जायज़ा लेता रहा और पास बैठे इस चरवाहे को भी गौर से देखता रहा। कैसे मुमकिन है ये आवाज़ बकरी के पेट से निकल रही है? जैसे ही अजान मुकम्मल हुई, बकरी का पेट भी अपनी जगह पर वापस आ गया। लोग ये देखकर अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज अदा करना भी शुरू कर दी और बकरी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। कुछ लोग अपने साथ बकरी के लिए उम्दा किस्म की जड़ी बूटियाँ और चारा भी लेकर आ रहे थे। इसके लिए सोने और चांदी के बने हुए बर्तन भी लेकर आ रहे थे ताकि इस बकरी को इनमें चारा डालकर खिलाया जा सके। बहुत से लोग यहाँ पर आकर अजीबो गरीब हरकतें करने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से अल्लाह ताला को खुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ ये कर रहे थे सरासर गुनाह था, बल्कि सीधा सीधा शिर्क था और हकीकत से पर्दा तो अब बादशाह ही उठा सकते थे। हल्की हल्की रात हो चुकी थी और लोगों का मजमा भी कम होने लगा। धीरे धीरे सब लोग जब वहाँ से चले गए, बूढ़ा आदमी सोचने लगा, एक शख्स है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बादशाह इस घर में एक कोने में छुपकर बैठ गया था। जब इस घर में इक्का दुक्का ही लोग बचे थे, वो बूढ़ा चरवाहा लाठी दिखाता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह इस वक्त दीवार से टेक लगाए इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी। वो शख्स बादशाह के करीब आकर अपनी लाठी से बादशाह को उठाने लगा। बादशाह ने अचानक आंखें खोली और देखा वही बुजुर्ग शख्स सामने खड़ा है और माथे पर बल डाले बादशाह को देख रहा है। वो शख्स इंतहाई सख्त लहजे में बादशाह से कहने लगा, ये मेरा घर है, कोई ज़राए खाना नहीं जो तुम यहाँ पर रुक चुके हो। जाओ अपने ठिकाने पर, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, यहीं पर रुके हुए हो।
कोई चोरी करने का इरादा रखते हो? बादशाह ने इस शख्स के अल्फाज सुने तो अगले ही पल अपने चेहरे पर शफकत भरे अल्फाज लाया और उठकर कपड़े झाड़ कर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असल में मैं तो आपके साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। यही वजह है मैं अभी तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ और इस इंतज़ार में हूँ कि कब लोग जाएंगे तो मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। बादशाह ने ऐसा कहा। बुजुर्ग सख्त सर से लेकर पैर तक बादशाह को घूरने लगा। कहने लगा, अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? बादशाह कहने लगा, बस हुजूर, ये लोग यहाँ से चले जाएं, मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहूँगा। बादशाह का वक्त गुजर चुका था, लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस शख्स ने अपने घर को बंद किया और चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। कहने लगा, बताइए क्या कहना है। यह सुनकर बादशाह ने जो बात की, इस शख्स के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ चुका था। गुस्से से बादशाह को ललकार कर कहने लगा, तो उठकर यहाँ से चला जा मेरे घर से, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे घर में मेहमान हो। बादशाह अगले ही पल कहने लगा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे फायदे में रहोगे। बादशाह इस मर्तबा अपने पास मौजूद एक थैले से 3 पोटलियाँ निकालकर इस बुजुर्ग के सामने रख चुके थे। इसमें सोने की अशर्फियाँ मौजूद थी। बादशाह कहने लगे, ये बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने की अशर्फियाँ से भरी 3 पोटलियाँ दूंगा। सुनकर वो शख्स गुस्सा हो चुका था। वो मेरी बकरी है, मैं किसी तौर पर उसे नहीं बेचूंगा। और बादशाह कहने लगा, देखो, तुम्हारा घर कच्चा है, दीवारें भी निकम्मी हैं। चंद रोज़ तो लोग तुम्हारी इस बकरी का एहतराम करेंगे, लेकिन फिर एक रोज़ कोई ना कोई चोर डाकू आएगा और तुम्हारे घर से इस बकरी को चुरा कर ले जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही है, ये ले लो, इस बकरी को मेरे हवाले कर दो। मगर वो शख्स किसी तौर पर न माना और धक्के मारकर बादशाह को अपने घर से निकाल दिया। उसे इल्म हो जाता कि इस वक्त कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाह इसके सामने मौजूद है, वो कभी भी इस तरह की गुस्ताखी न करता। कुछ वक्त के लिए तो बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। बादशाह तो समझ रहा था कि ये शख्स लालची है और लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा है ताकि लोग इसके यहाँ आएं और बकरी के नाम पर जो नजराना देकर जाएं, इससे ये अपना घर का खर्चा चला सके। लेकिन सोने की अशर्फियाँ देखकर भी वो शख्स नहीं माना था, लेकिन चक्कर कुछ और ही था। बादशाह सोच में पड़ गया और कुछ वक्त वहाँ ही गुजारा। एक मर्तबा फिर वहाँ पर लोगों का हुजूम बन गया था। बादशाह ने आसपास के घरों में पूछा कि क्या ये शख्स घर में अकेला रहता है, क्या इसके घर में कोई और भी मौजूद है। इस बात पर एक शख्स ने बताया, ये बूढ़ा शख्स बेऔलाद है और अपनी बीवी के साथ इसी घर में रहता है और पर्दे के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, हर महीने की आखिरी तारीख को निकलकर घर से जाती है, क्योंकि मैं देर रात तक बाजार में दुकान खोले रखता हूँ, इसलिए मैं उसे जाता हुआ देखता हूँ और फिर सुबह फजर के वक्त वापस आ जाती है, वरना दिन की रोशनी में इसकी बीवी पर आज तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। हर वक्त पर्दे में रहती है। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शायद अब राज खुलने में ज़्यादा देर नहीं बची थी। बादशाह ने गौर किया, ये शख्स इंतहाई उकताया हुआ है, बात बात पर लोगों से लड़ता झगड़ता है और बड़ी मुश्किल से जब्त करके बकरी की रखवाली के लिए बैठा होता है और इस कदर चौकन्ना होता है कि कहीं कोई बकरी के पास ना आ जाए। अगर कोई बकरी को हाथ भी लगाना चाहे, वो अपने पास मौजूद डंडे से इसके हाथ पर मार देता। अलबत्ता बकरी की अजान सुनकर लोग मुतासिर हो रहे थे और तरह तरह के शिर्क में मुब्तला हो रहे थे। कोई इस बकरी के पास आकर दुआ मांग रहा था और यही कह रहा था, यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा बकरी है और यकीनन अल्लाह ताला के बहुत करीब होगी। अगर हम यहाँ पर रहकर अपनी दुआएं मांगे तो
تو ہماری دعائیں سیدھا ہمارے رب تک پہنچے گی اور جلد سے جلد قبول بھی ہو جائے گی۔ یوں ان الفاظ سے کئی الفاظ جنم لینے لگے اور لوگ وہ کچھ کرنے لگے تھے جو کہ دین میں شامل ہی نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی چپ چاپ تھا، صرف اور صرف اس لیے اگر وہ لوگوں کے سامنے بغیر ثبوت کوئی بات کرے گا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ الٹا بادشاہ پر ہی لوگ تانے کسنے لگیں گے اور ان کے خلاف ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ چاند کی آخری تاریخ آنے میں ایک روز ہی باقی تھا۔ بادشاہ اسے انتظار میں تھا۔ آخر دیکھے تو صحیح، اگر یہ شخص ان سب میں ملوث نہیں ہے تو یقیناً اس کی بیوی ہی کچھ ایسا کر رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس بکری کے پیٹ سے اذان کی آواز آتی ہے۔ ہو نہ ہو کچھ تو ان سب کے پیچھے ضرور چھپا ہے۔ مہینے کا آخری دن آیا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ بادشاہ بھیس بدل کر یوں ہی چھپ کر موجود تھے جب اس گھر کا دروازہ کھلا اور عورت گھر سے باہر نکل کر آئی۔ بادشاہ فاصلے پر رہ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ عورت تیز تیز قدم اٹھاتی تیزی سے چلتی ہوئی جس مقام پر پہنچی تھی، دیکھ کر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اتنی ہی دیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور پھر وہاں سے عورت واپس گھر آ گئی۔ بادشاہ سلامت شدید پریشان ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ عورت گھر پہنچی اور کمرے میں داخل ہوئی تو بادشاہ بھی چپکے سے دیوار پھلانگ کر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جب کمرے سے کان لگا کر سنا تو اندر سے یہ باتیں جو سنی جا سکتی تھیں سن کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ یہ لوگ خدا کے نام پر کیسا کاروبار کر رہے تھے؟ ان کے لیے تو بس سزائے موت ہی بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ نے ان کے الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، پھر جلدی سے اس گھر سے باہر نکل آئے۔ بہرحال بادشاہ کے لیے یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ وہ اکیلے اس معاملے کو نپٹا نہیں سکتے تھے، اس لیے واپس اپنے محل میں گئے اور اپنے ساتھ وزیروں اور سپاہیوں کو بھی لیا اور تمام تر معاملہ گوشت گزار کرنے کے بعد کہا، اس معاملے میں مجھے تم سب کا ساتھ چاہیے۔ اگر ہم سب مل کر ان کا پردہ فاش کریں گے تو لوگوں کے سامنے حقیقت آ سکتی ہے، ورنہ یوں ہی لوگ گناہوں کا شکار ہوتے رہیں گے اور حقیقت سے انجان رہیں گے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ابھی 3 دن گزارے اور پھر پورے منصوبے کے تحت واپس روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ جب اپنے سپاہیوں اور وزیر کے ساتھ بھیس بدل کر اس علاقے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ آج وہاں پر رش موجود ہی نہیں تھا۔ پہلے جب وہاں پر آئے تھے تو لوگوں کی بھیڑ وہاں پر اکٹھی تھی، لوگ گھر میں داخل ہو رہے تھے اور اس بکری کے لیے چیزیں بھی لا رہے تھے، لیکن آج جو یہ گلی پوری سنسان پڑی تھی۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو پریشان سے ہو گئے۔ ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں سے شخص نے اس بکری کو بیچ تو نہیں دیا۔ بادشاہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر سے بزرگ شخص کی آواز آئی، کہنے لگا، کون ہے اور کس لیے آیا ہے؟ اس کی غرضدار آواز سن کر وزیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ لیکن بادشاہ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور پھر کہنے لگا، میں آپ کے یہاں بکری دیکھنے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے یہ بکری کرامتی ہے۔ وہ شخص اگلے ہی پل غصے سے کہنے لگا، بس بس، میں نے اپنی بکری کی مشہوری کرنا بند کر دی ہے۔ میری بکری اب منظر عام پر نہیں آئے گی، یہ حاملہ ہو چکی ہے اور میں حاملہ بکری کسی کو دکھا کر نظر نہیں لگوانا چاہتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وزیر اور سپاہی نے اس بزرگ کی بکری کو دیکھنا چاہا تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں تم لوگوں کو بکری نہیں دیکھنے دوں گا۔ بادشاہ بھی تو اب نیا منصوبہ سوچنے لگا، آخر اس گھر میں داخل کیسے ہوا جائے، اس شخص کو کیسے لالچ دی جائے جس سے یہ شخص ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے دے۔
اور اس بکری کو دیکھنے دے، مگر اس سے پہلے ایک عورت کی آواز گھر سے گونجی۔ آواز سن کر بادشاہ ایک پل کو رک چکا تھا، اور شاید یہ اس شخص کی بیوی کی آواز تھی۔ آپ لوگ اندر آ جائیں، بکری کو دیکھ لیجئے، آپ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران تھا۔ دروازہ کھلا، بادشاہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے لاٹھی پکڑ کر وہی شخص کھڑا گھور گھور کر بادشاہ اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی بیوی ایک جانب کو مکمل پردے میں کھڑی اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بکری آپ لوگ دیکھ لیں، بادشاہ، سپاہی اور وزیر سب اس بکری کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر آج کسی طرح کی حد نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ بکری یوں ہی بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سپاہی آگے بڑھے اور اس بکری کو چھونے لگے، وہ شخص ایک مرتبہ پھر چلا کر بولا کہ میری بکری کو ہاتھ مت لگانا۔ لیکن وہ عورت اس مرتبہ بھی اپنے شوہر کی بات کو کاٹ کر کہنے لگی کہ آپ لوگ بکری کو چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی مزاحمت نہیں۔ اپنی بیوی کے بولنے پر وہ شخص ایک مرتبہ پھر ملال ہوا۔ بادشاہ بکری کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی عادات پر بھی غور کر رہے تھے۔ بادشاہ آگے بڑھے اور بکری کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ سبھی راز کھل رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کو کہا، پورے علاقے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دو کہ یہ بکری حاملہ ہے۔ جب لوگ کہیں گے ہمیں پتہ ہے، تو کہنا بزرگ کہہ رہے ہیں یہ بکری انسانی بچے کو جنم دینے والی ہے، جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگے گا۔ وہ بچہ ہی 5 وقت کی اذان دے رہا تھا، اور وہ بچہ جب دنیا میں آ جائے گا، جو پہلی مرتبہ پیدائش کے بعد اسے دیکھے گا، وہ مالا مال ہو جائے گا۔ سپاہی سمجھ نہیں پائے آخر اس کا مقصد کیا ہے، لیکن جو کہ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے وہاں انکار نہ کر سکے، اور اگلی صبح بازار گلیوں میں جا کر ایک گراہک کی شکل میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی، وہ کہنے لگے کیا ماجرا ہے، اور یوں سپاہی ان لوگوں کو بتانے لگے کیسے وہ بکری ایک انسانی بچہ جنم دینے والی ہے۔ تو لوگوں کا ایک مرتبہ پھر تانتا بن چکا تھا۔ ہر روز وہاں آتے اور آ کر اس شخص سے پوچھتے یہ بکری کب بچہ دے گی، اور وہ شخص حیران تھا، کہنے لگا یہ چکر کیا ہے، تم لوگ اپنے گھروں پر غور کرو، اب چھوڑ دو میری بکری کی جان، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بچہ دے دے گی۔ مگر لوگ کہنے لگے تم جتنا مرضی اپنی بکری کو ہم سے چھپا کر رکھ لو، لیکن یہ مت بھولو کہ پورا مصر تمہارے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، تم چاہ کر بھی ہم سے اپنی بکری نہیں چھپا پاؤ گے، ہم ہر حال میں بکری کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی ڈھٹائی دیکھ کر وہ شخص گھبرا چکا تھا۔ آخر یہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ چند روز بعد وہ وقت بھی آ گیا۔ جیسے ہی بکری بچہ پیدا کرنے لگی تو فوراً وہ سبھی لوگوں کو اطلاع کر دی گئی۔ جب بکری کو شدید تکلیف محسوس ہوئی تو وہ بولنے لگی۔ اس کی آواز کی تبدیلی سننا تھی کہ لوگ فوراً باہر دیواروں کے ساتھ کان لگا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں تک آواز پہنچ گئی، فوراً پورے محلے میں اور پھر سے آس پاس کے علاقے میں یہ بات پھیلا دی گئی، یہ بکری بچہ پیدا کرنے والی ہے جو کہ انسانی شکل کا ہوگا۔ لوگ بھاگ کر وہاں پر آنے لگے۔ لوگوں کو یوں گھر میں آتا دیکھ وہ بوڑھا شخص گھبرا چکا تھا، دھکے مار مار کر لوگوں کو گھر سے نکالنے لگا۔ یہ کیا زبردستی کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ لیکن لوگ اس کے گھر پر دھاوا بول چکے تھے۔ وہ بکری سامنے صحن میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ اپنا منہ چھپا کر لوگوں کو للکارنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ سلطان اور سپاہی ایک جانب کھڑے مسکرا رہے تھے، کیونکہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بکری کی حالت غیر ہونے لگی۔ سب لوگ یہ دیکھنے کو بے تاب تھے
کہ کس کی نظر سب سے پہلے بکری کے بچے پر پڑے اور وہ اگلے چند روز میں مالا مال ہونے والا ہے، مگر اس سے پہلے بکری کسی بچے کو جنم دیتی۔ وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی، اس قدر غصے میں آ گئی، اپنے پردے کو اتار کر پھینک دیا۔ وہ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی، چیخ چیخ کر انتہائی بھاری آواز میں کہہ رہی تھی، نکل جاؤ میرے گھر سے، میری بکری کو اکیلا چھوڑ دو، تم لوگ میری محنت پر پانی پھیر دو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم سب کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ ایک ایک کا چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے، ہر کوئی اپنی آئی ہوئی موت سے پہلے کتے کی موت مارا جائے گا۔ لیکن سبھی حیران تھے، اس قدر شریف عورت جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ ایک دم سے کیسے سارے پردے اتار کر پھینک سکتی ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ بادشاہ سلامت جانتے تھے کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں طبیب ہوں، میں جانوروں کی مشکل وقت میں ان کے کام آتا ہوں۔ کتنے ہی بکریوں کے بچے پیدا کرنے میں میں مدد کر چکا ہوں۔ ہر کوئی اسے آگے بھیجنے لگا اور سپاہی آگے بڑھ کر بکری کے پاس موجود تھا۔ بکری کو ایسی چیز سنگھائی کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے جو چیز پیدا کی، دیکھ کر سب کی چیخیں نکل چکی تھیں۔ وہ بکری تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی۔ اس کے پیٹ سے کوئی بچہ برآمد نہیں ہوا تھا، بلکہ بے تحاشا تعویذ اور ڈوریاں اس کے وجود سے باہر آ کر گری تھیں۔ یہ دیکھ کر وہاں پر لوگ خوف سے کانپ اٹھے تھے، چلانے لگے، دور بھاگنے لگے، کہنے لگی، یہ تھا اس بکری کے پیٹ میں انسانی بچہ، یہ تو تعویذ نکل رہے ہیں۔ وہ بکری مر چکی تھی اور وہ عورت اور وہ بوڑھا شخص چیخ چیخ کر رو رہے تھے کہ ہماری محنت پر پانی پھر گیا۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہاں پر دو سپاہی کھڑے ہوئے اور ہر کوئی راستہ چھوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں مزید کھل چکی تھیں۔ ان کے بیچ ہی موجود شخص جسے وہاں کتنے روز سے اپنے بیچ میں دیکھ رہے تھے، وہی بادشاہ تھے۔ ہر کوئی گھبرا کر سر جھکانے لگا، جبکہ سلطان اس شخص اور اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے، حقیقت تم لوگ خود اپنے منہ سے بتاؤ گے یا تم لوگوں کا ابھی سر قلم کر دیا جائے؟ وہ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے، بادشاہ کے قدموں میں گر گئے۔ پھر وہ بوڑھا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، سلطان، میری بیوی کالا جادو کرتی ہے، بظاہر کسی کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی کہہ رکھا تھا، میں ایک شریف اور انتہائی سخت طبیعت کا مالک ہوں۔ لوگ مجھ پر طعنے کسیں کہ تمہاری بیوی کیا اولاد کی خاطر کالا جادو کرتی ہے، اس لیے میری بیوی گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جاتی۔ اس نے الگ مکان میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور جہاں پر عورتیں سفلی عملیات کروانے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ کالا جادو کروا کے کتنی گھر برباد کر چکی تھی۔ بہرحال یہ بکری ہم نے اس لیے پال رکھی تھی کیونکہ میری بیوی اسے اپنی عملیات کے لیے استعمال کرتی۔ اس کے پیٹ میں کتنے ہی لوگوں کے نشانیاں، تعویذ ہم لوگ بھرتے رہیں، کبھی خوراک کے ذریعے تو کبھی پانی میں تعویذ کا گھول بنا کر۔ یوں جب اس کا پیٹ تعویذ سے بھرنے لگا تو پیٹ پھولنے لگا۔ میری بیوی سفلی عملیات کر کے ایک بہت ہی بڑے جن کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ قید سالی اور بارش کی وجہ سے ہمارے جانور بھی جا چکے تھے اور ہمارے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا۔ جب ہم لوگ بھوک سے مرنے لگے تو دونوں نے منصوبہ بنایا اور ایک غلام خریدا جو اس بکری کے پاس ہی موجود زمین میں بنے تہخانے میں رہ رہا تھا۔ زمین میں صرف اتنی جگہ چھوڑی گئی تھی جہاں صرف اسے ہوا جا سکے۔ وہی شخص 5 وقت کی اذان دیا کرتا تھا۔ اذان اس بکری کے پیٹ سے آتی سنائی دیتی تھی۔ ہم نے مسلسل 5 ماہ تک ایسا ہی کرنا تھا۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا رہے تھے، لیکن اب ہمارا مقصد پورا ہو چکا تھا۔
آج رات اس بکری کی بلی چڑھا کر ہم سب کچھ حاصل کر لیتے، یعنی ہمیں اولاد نرینہ ملنے والی تھی، لیکن موقع پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ حقیقت سن کر لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ ہر کوئی یہی کہنے لگا، مارو مارو، ان کا قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم سے شرک کرواتے رہے، صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچائی۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دے کر ان دونوں کو گھسیٹ کر تہخانے میں بند کر دیا۔ ان لوگوں کا عبرت ناک انجام دیکھ کر درباری کانپ کر رہ چکے تھے، لیکن پھر تمام لوگوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے شرک جیسے بڑے گناہ سے لوگوں کو بچا لیا۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اسی طرح کے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔